جڑا تھکدا ایک واری او تھکدا ہی جاندا اے سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ شب براءت میں قبرستان جانا سنت ہے۔ اس سنت کو الحمدللہ لاکھوں مسلمان ادا کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے شعبان المعظم کے 11 حروف کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کے 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچا۔ مثلا اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو ایصال ثواب کرے، اور بے شک سارے مسلمانوں کو بھی ساتھ میں ایصال ثواب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے جس کو ایصال ثواب کیا گیا کی قبر میں نور پیدا کرے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ 4، قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنایا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المختار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمانے غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ 5، کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بھی بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجیے۔ مستحب کام کے لیے حرام کام کی اجازت نہیں ہوتی، پھر وہ مستحب رہتا بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، زیارت قبر میت کے مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو، اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ 7، قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاسر۔ 8، جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہ رب الاجساد البالیہ والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا من عندك وسلاما مني، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ 9، شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا ہے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے۔ 10، قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ قبر کسی کی اب مٹ گئی دب گئی اس پہ لگا دی، نہیں، قبر کبھی تھی نہیں، ایسی جگہ پر اگربتی لگائے، وہ بھی جبکہ حاضرین کو خوشبو پہنچانا مطلوب ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ نمبر 11، قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین جہاں پہلے کبھی بھی قبر نہ تھی وہاں موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔
مرشد دا